ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں، وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیت کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی عظیم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ آسانیاں پیدا کر، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی رکھی ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا، پانی سے پیاس بجھ، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود
نہیں ہے۔ ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتا۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرما، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کوئی شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لائے۔
اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہا میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا، اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بےچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر، کہاں ہے بچوں؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک
साले आदमी था, अबूहुमा सालिहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आया मुबारका की तफसीर में फरमाते, यहाँ बच्चों की नेक नामी का जिक्र ही कोई नहीं, बच्चों का नाम ही नहीं कि बच्चे नेक थे के बाद थे। साले के बच्चे हैं, नेक ही होंगे, गुमान यही है कि नेक है, परहेजगार है, लेकिन फरमाते यहाँ सालिहियत का जिक्र है तो औलाद की नहीं, बाप की। आप फरमाते हैं सुन लो लोगों, याद रखो, सालिहियत छोड़ के जाना और फिर अगर तुम नेक नामी छोड़ के जाओ तो फिर अपने बच्चों के लिए परेशान ना होना, रब की रहमत उनकी हिफाजत करे। तुम्हारी फसल को कोई बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हारे खजाने को कोई लूटेगा नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद और तुम्हारा घर वीरान नहीं होगा। शर्त यह है कि सालिहियत छोड़ के जाना, तकवा अपने पीछे छोड़ के जाना, अपने पीछे नेक नामी छोड़ के जाना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कबल जितने भी बादशाह करोड़ों अरबों की जायदादें छोड़ गए वो, लेकिन उनका हाल ये था कि उनकी औलादें ऐसी शराब कबाब में उलझी कि 2 बादशाह तो ऐसे थे जिनके बच्चे जामा मस्जिद के सामने भीख मांगा कर। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को कुछ नसीहतें करना चाहिए तो वो कहने लगी, अल्लाह ताला आपको आपकी नेकियों की जजा दे, औलाद के लिए कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं है हमारे बच्चों। तो हमने फिर मैं बुलाओ ना बेटों को, तो बेटे हाजिर हुए। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, बेटा तुम्हारा बाप बुजदिल था, जायदाद नहीं बना सका, इसे माफ कर। कहा भाजी आप बुजदिल क्या मतलब, तो हर मैदान में डटे रहे। फरमाने लगे मैं बुजदिल था बेटा, दोजख से डर गया, जहन्नुम की आग से मैं डर गया, मैं नहीं अपने मालिक के अजाब का मुकाबला करने की सकत रखता तो मैं डर गया, तुम्हारे लिए कोई नाजायज पैसा जमा नहीं कर सका, अपने बाप को माफ कर देना, बस यही रूखी सूखी है जो छोड़ के जा रहा हूँ, कबूल करना। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे उठ के अपने वालिद के करीब बैठ गए, कहने लगे अब्बा जी आप पे सलामती हो। पुराने बादशाहों की औलादें गलियों से गुजरती हैं तो लोग देख के रुख फेर लेते हैं, और हम जिस गली से गुजरते हैं लोग कहते हैं नेक आदमी की औलाद जा रही, तो परहेजगार आदमी के बेटे जा रहे हैं, आपके नाम से जाने जाते तो हमारा कद नाज से ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों अल्लाह फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहन, उनका बाप साले था, नेक था। घर चाहते हो कि पीछे औलाद को कोई तकलीफ ना आए, जाने के बाद औलाद पर कोई आजमाइश ना आए, जमाने की तेज धूप की तपश इन्हें न पहुंचे, हालात की शिद्दत का ये शिकार न हो, फिर सरमाया नहीं, माल नहीं, जायदाद नहीं, तकवा छोड़ के जाना।